اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا جسے ہم نے زندگانی دنیا عطا فرمائی ہو ہم ان چیزوں میں سے کسی چیز میں اسے نہ آزما لیں۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ضرور بضرور آزمائیں گے ہم۔ کسی پر خوف مسلط کر کے آزمائیں گے، کسی کو مالوں کا نقصان دے کے آزمائیں گے، کسی کی اولاد دے کے، کسی کی اولاد لے کے اسے آزمائیں گے، کسی کی صحت سے اسے آزمائیں گے۔ میری مرضی میں جسے چاہوں، جس طرح جس جگہ پر چاہوں، جس وقت چاہوں آزما لوں، کیونکہ ساری چیزیں میں نے جو اسے عطا فرمائی ہیں یہ سارے کا سارا میرے بندے پر میرا عطیہ ہے۔ آج مکان کے باہر لکھا ہوتا ہے یہ مکان میرا، دکان کے باہر لکھی ہوتی ہے دکان میری ہے۔ آج اپنی گھر والے کے سامنے میرا عزیز و نکاح نامے پہ لکھا ہوتا ہے یہ میری ہے۔ مالک کائنات کہتا ہے اولاد کی ولدیت کی جگہ لکھا ہوتا ہے یہ میرے ہیں۔ رب اکبر کی قسم ہے مالک کہتا ہے خبردار ان میں سے ایک چیز بھی تیری کوئی نہیں۔ ساری دنیا کے طبیب مل جاؤ، سارے دنیا کے ڈاکٹر مل جاؤ، جیسے انسان کی انگلی کا پورا میں نے بنا کے دکھایا وہ لوگ ایسی انگلی کا پورا ہی بنا کے دکھا دو۔ وہ مکے کا سردار تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا تھا اور اپنی اللہ اکبر ایک بسیدہ مردار ہڈی بسیدہ ہڈی حضور علیہ السلام کے سامنے گلائی کی لے آیا تھا اور لا کر یوں کر کے اس نے اپنی انگلی میں اپنے ہاتھوں میں لے کے یوں مسل دیا تھا اور پوری ہڈی کا بریدہ مٹی ریزہ بنا کر یوں ہوا میں بکھیر دیا اور کہنے لگا جس خدا کو تو سجدے کرتا ہے، جس خدا کے لیے مکے کی گلیوں میں مار کھاتا ہے، جس پروردگار عالم کی عبادت کرتے کرتے سمیہ کے ٹکڑے ہو گئے، زنیرہ کی تو آنکھیں نکل گئی، بلال کا چمڑا اجڑ گیا، کیا تیرے خدا کے اندر اتنی پاور ہے، اتنی طاقت ہے کہ قیامت کے دن اس کو سیدھا ہڈی کو بھی بنا کے دکھائے گا؟ جس خدا کی عبادت کرتا ہے، جس نے تیرے پیٹ پہ تو پتھر بدوا دیے، جس نے 10 دن فاقے کروائے، تیرا رب تجھے روٹی نہیں دے سکتا، یہ ہڈی اللہ کیسے بنائے گا؟ مالک کائنات کی غیرت کو جلال آیا، فرمایا محبوبا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میرا حبیب اسی کے سامنے کھڑا ہے، میں تجھے اجازت دے رہا ہوں اسے بول کے دکھا دے کہ اتنی بڑی ہڈی کی بات کرتا ہے، فٹ 1.5 فٹ کی ہوگی، 6 انچ کی ہوگی، 9 انچ کی ہوگی، اس کو کہہ دو بلا قادرین علی ان نصوی بنانا۔ تو اتنی بڑی ہڈی کی بات کرتا ہے، قیامت کے دن تیری انگلی کا جو پورا ہے اس کے درمیان کی جو لکیر ہے اگر بنانے پہ آیا کل قیامت کے دن خدا یہ بھی تجھے بنا کے دکھا دے گا۔ خبردار میرے سے ٹکر نہ لینا، میری خاموشی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھانا، میری چپ کا ناجائز فائدہ نہ اٹھانا۔ او بندہ اگر میں بولتا نہیں ہوں تو میری آنکھوں سے کوئی اوجل بھی نہیں ہے۔ تم روشنیوں میں وہ نہیں دیکھ سکتے جو تمہارا رب اندھیروں کے اندر دیکھ لیتا ہے۔ تم اکیلے ہوتے ہو دوسرا تمہارے ساتھ تمہارا رب ہے، تم 2 ہوتے ہو تیسرا تمہارا رب ساتھ ہوتا ہے، تم 3 ہوتے ہو چوتھا تمہارا رب ساتھ تمہارے ہوتا ہے۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے قیامت کے دن اگر تو نے پوچھا تو میں یہ بھی بتا دوں گا 70 سال کی زندگی میں کتنی مرتبہ تجھے جمائی اور سانس لیا ہے، میں تجھے بتاؤں گا۔ مالک کائنات اللہ اکبر، کوئی کہے میں کہوں گا جھوٹ بولتا ہے، نہیں نہیں ایسی بات کوئی نہیں۔ فرمایا ہاں میں تجھے بعد میں بتلاؤں گا، پہلے تو تیرے اعضاء انسانی بولیں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ او بندہ میں بعد میں بولوں گا، پہلے تیرے ہاتھ بولیں گے، تیرے پیر بولیں گے۔ پروردگار عالم 50 سال کی زندگی میں یہ کر کے آیا ہے۔ تیری بھویں بولیں گی، تیری دائیں ٹانگ کا، تیرے پٹ کا یہ گوشت بولنے لگ جائے گا۔ الہ العالمین جائز کھایا کرتا تھا، ناجائز کھایا کرتا تھا، زمزم پیا کرتا تھا، شراب پیا کرتا تھا، حلال کھایا کرتا تھا یا حرام کھایا کرتا تھا، اچھا دیکھا کرتا تھا، پہنا کرتا تھا، برا دیکھا کرتا تھا۔ فرمایا میں بولوں نہ بولوں، جس جسم کو میں نے امانت کے طور پہ دیا، دودھ تو نے اسے پلایا، بادام تو نے اسے کھلائے، تیل کی مالش تو نے اس کی ہے، طرح طرح کی مرغن غذائیں
اسے کھلائی، چھوٹا بڑا گوشت تو نے اسے کھلایا، تو اس وقت تو کیا کرے گا جب میری عدالت کے اندر یہ تیرا جسم ہی تیرے خلاف بولنے لگ جائے گا؟ کبھی انہیں لوشن لگاتا تھا، کبھی طرح طرح کے اپنی باڈی پہ سپرے مارا کرتا تھا، کبھی اپنے کپڑوں پہ خوشبو لگایا کرتا تھا، ڈیل ڈول ایسی ہوا کرتی تھی، تیری جوانی پہ رش کر کیا کرتے تھے، اکاڑے کی حسینائیں تیرے پہ مرا کرتی تھی، ہر کوئی تیرے پاس بیٹھنے کو تیار ہوا کرتا تھا۔ اور میرا بندہ اس پر اجترائیو نہ، اس پر غرور نہ کریو، اس پہ تکبر نہ کر کے بیٹھ جانا، اس حالت پہ زوال آئے گا، اس حالت پہ ایک حالت ایسی آئے گی، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، جب ساری چیزیں تجھے تیرے سے چھین لوں گا، تیرے پاس بیٹھنا بھی کوئی گوارا نہیں کرے گا۔ اور میرا بندہ پڑھنے کی دیر ہے، پر مجھے میری عزت کی قسم ہے، ایک رات تیری بیوی بھی تجھے اپنے پاس بلانا بھی گوارا نہیں کرے گی۔ یہ آوے آوے کے نعرے لگانے والے، زندہ باد کے نعرے لگانے والے، مرد آباد کے نعرے لگانے والوں کی اوقات اس وقت معلوم ہو جائے گی جب تیرے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہیں گے جنازہ اٹھاؤ جی، ٹائم ہو گیا ہے۔ یہ اتنے بے مروت ہوں گے، تجھے تیری منجی کو جنازگاہ کے اندر چھوڑ کے چلے جائیں گے، ان کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہوگا تیری جنازے کو اٹھا کے قبرستان کے اندر بھی لے جائیں۔ خانے وال سے تیرا ماموں آئے گا، سائی وال سے تیرا پھپھا آئے گا، تیرا بہنوئی راول پنڈی سے آئے گا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، انہیں پرواہ نہیں تو قبر کے حساب کتاب میں، تو قبر کے سوالوں میں کامیاب ہوا کہ نہیں۔ یہ اتنے بے مروت ہوں گے، جتنے تیرا جنازہ پڑھنے آئیں گے واپسی کی گاڑی کا ٹائم پوچھ کے آئیں گے، اور بعض تو اتنے بے وفا ہوں گے واپسی کی سیٹ اور واپسی کی گاڑی کا ٹکٹ اپنی جیب میں لے کے آئیں گے۔ نہیں یقین آتا مر کے دیکھ لینا، تیرا سگا بھائی تیری قبر کے پاس کھڑا ہو کے سونے کا ریٹ پوچھے گا، ڈالر کا ریٹ پوچھے گا، چاندی کا ریٹ پوچھے گا، تیرا بھائی حکومتوں کی باتیں کرے گا، ووٹوں کی باتیں کرے گا۔ یہ جتنے کلمہ شہادت کا نعرہ لگا رہے تھے، جتنی تیرے چرپائی کے گرد گرد بیٹھ کے رو رہے تھے، اللہ اکبر من ربک کا جب سوال کیا جائے گا، ان میں سے ایک بھی تیرے کام کوئی نہیں آئے گا۔ مسجد والے بھی حرکت میں آ جائیں گے، محلے والے بھی حرکت میں آ جائیں گے، کوئی برف کی سلیاں لے کے آئے گا، کوئی کفن کا کپڑا لے کے آئے گا، کوئی تیری قبر کی تیاری کے لیے قبرستان چلا جائے گا، کوئی بیری کے پتے لائے گا۔ ان سب کی دوڑ اس لیے ہوگی کہ آج شام سے پہلے پہلے اس کا جنازہ اٹھا کے قبرستان پہنچا دیا جائے۔ دوڑے گا چارے، اب ورا تفریح کا عالم ہوگا۔ یہ تیری سگی بیوی اندر بیٹھی ہوگی جو لال رنگ کی چوڑیاں بھی اتار دے گی، لال رنگ کا جوڑا بھی اتار دے گی، سفید رنگ کی چادر لے کے بیٹھ گی، تیرے سنارے پہ بیٹھی رو رہی ہوگی اور زور زور سے کہہ رہی ہوگی دسو تے صحیح مینوں کدے سارے چھڑ کے جا رہے ہو۔ اللہ اکبر، اس کو دیکھ کر بڑی 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 عزت والیاں، اس کو دیکھ کر بڑی بڑی غیرت والیاں، اس کو دیکھ کر بڑی بڑی حیا والیاں، لال جوڑے والیاں، اس کو دیکھ کر بڑی بڑی سہاگن عورتوں کی خدا کی قسم چہرے کی ہنسی اڑ جائے گی جب یہ رو رو کے تجھے یاد کرے گی۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہ بغاوت کرے گی، تیرے سگے بیٹے کو بلا کے کہے گی ماموں کو فون کر دے، تائے کو فون کر دے، پھپھی کو فون کر دے، رشتہ داروں کو فون کر دے۔ یہ تو فون نمبر لے کے اگر باہر جائے گا تو پورا وسے پورا کنبہ پوری برادری ساری کی ساری باہر بیٹھ کر اتنی پرچیوں کا تھپا لے کے بیٹھی ہوگی اور کہے گی فلانی مسجد میں اعلان کرا دے، تو بہانہ لگائے گا میرے پاس موٹر سائیکل میں پیٹرول کوئی نہیں، 10 آدمی تجھے موٹر سائیکل کی چابی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لے میری موٹر سائیکل لے جا، میری موٹر سائیکل لے جا۔ اللہ کی قسم مسجد کا مؤذن بھی انکار نہیں کرے گا، امام صاحب بھی سوتے ہوئے آئیں گے، مفتی صاحب بھی بستر چھوڑ کے آ جائیں گے اور مسجد کے اندر اسی مسجد کے اندر اعلان ہوگا حضرات فلانی گلی میں سے فلانے کا ابا فوت ہو گیا، فلانے کا بیٹا مر گیا، فلانے کا شوہر مر گیا، ان میں سے کوئی بھی اسے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں، سارے اکاڑے والے آؤ، اس کی چرپائی کو اٹھا کر قبرستان کے اندر جا کے چھوڑا۔ منرل واٹر پینے والے اے لوگوں ہاتھ ملا کے سینیٹائزر استعمال کرنے والوں کی اوقات کا اس وقت معلوم ہو جائے گا جس چرپائی پر جنازہ جوتی گانٹھنے والے کا جائے گا اسی چرپائی کے اوپر جنازہ اکاڑے کے رئیس کا جائے گا۔ اتنے بے وفا ہو جائیں گے اور میرے پیاروں اور میرے ویروں، اتنے بے وفا ہو جائیں گے، گھر کے اندر کتنی بیڈ شیٹیں ہوں گی، گھر کے اندر کتنے کھیس ہوں گے، کتنے دبئی کے کمبل ہوں گے۔ رب اکبر کی قسم ہے 1 کروڑ کا مکان بنانے والے مالک کو
جتنی دکانیں بنانے والے کو گاڑی دو دو دروازے پہ کھڑی ہے، یہ سارے گھر والے تجھے ایک چادر تیرے اوپر ڈالنے کی تیار نہیں ہوں گے۔ تیری حیثیت کا اس وقت ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا، اور لوگوں کے چندے سے، لوگوں کے 10-10 روپے سے اکٹھا کر کے جو جنازے والی کلمے والی چادر لائی جائے گی، اس چادر کو تیرے اوپر ڈال کے تجھے قبرستان پہنچا دیا جائے گا۔ اور تیری حقیقت بتاؤں، تیری حقیقت کیا ہوگی؟ اور لوگوں آج میری بات علماء کرام تائید کریں گے، میری بات کو ذرا پلے باندھو، تمہارے کام آوے گی۔ گھر جانا اب تو تمہارے بچے کچھ جاگ رہے ہوں گے، کوئی موبائلوں میں لگا ہوگا، کوئی بازار کے اندر کچھ چائے پی رہا ہوگا، کوئی پان کھا رہا ہوگا، کوئی چائے کے ہوٹل پہ بیٹھا ہوگا، صبح ناشتے کے دسترخوان پر نہیں، دوپہر کے کھانے میں یا شام کو کسی وقت تمہارے بچوں سے تمہاری ملاقات ہو جائے، کہنا میرے بچے میں تیرے سے نماز نہیں پہنچتا، میں تیرے سے ایمان مجمل ایمان مفصل نہیں پہنچتا، میں تیرے سے دعائیں قنوت نہیں سنتا، بلکہ مجھے جنازے والی اللہم اغفر لی حینا و میتنا دعا سنا دے۔ اگر تیرا میرا بچہ دعا سنا دے تو ہنس کے زندگی گزارنا، اگر تیرا بچہ میرا بچہ دعا نہ سنا سکے تو سمجھ لینا میرا مرنا بڑا اوکھا ہو گیا ہے۔ جو بچہ آپ کی، میرا سگا بیٹا، میرے 4 بیٹے میرے جنازے کے اوپر امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر جنازے والی دعا نہیں سنا سکتے، وہ میرا بچہ قبرستان میں آ کے میری بخشش کے لیے دعا کیسے کرے گا؟ کبھی سوچا اس بارے میں آپ نے؟ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، ڈالر مہنگا ہو گیا، پاؤنڈ یوں ہو گیا، سونا مہنگا ہو گیا، یہ اسی چکر کے اندر زندگی گزارے۔ مکان بنانے میں کمی نہ کی، دکان بنانے میں کمی نہ کی، کوٹھی بنگلہ بنانے میں کمی نہ کی، لیکن اپنی قبر بنانے کے اندر لوگوں ہم نے بہت دیر کر دی۔ اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ چلی ہوئی گاڑی میرے عزیزو، جس دن میں نے آنکھ کھولی تھی، جس دن دائی نے میری پیٹھ پہ ہاتھ مار کر میری سانسوں والی مشین کو جاری کیا تھا، اسی وقت میرے زندگی کو اختتام کرنے والی موت کی گاڑی نے اپنا اسٹیشن چھوڑ دیا تھا۔ آج نہیں تو کل آئے گی، کسی کے دروازے پر اسی وقت آ گئی، کسی کے دروازے پہ 2 مہینے بعد آ گئی، کسی کے دروازے پر 5 سال کے بعد آئی، کسی کے دروازے پہ 85 سال کے بعد آ گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دروازے پر تو 1000 سال کے بعد آئی تھی۔ خدا کا لاڈلا پیغمبر ہے، یتیم مکہ ہے، سارے نبیوں کا سردار ہے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر تو 63 سال بعد آ گئی تھی۔ لیکن میرے عزیزو یہ علیحدہ بات ہے، ان کا مرنا کچھ اور ہے، ہمارا مرنا کچھ اور ہے۔ نہ یقین آتا آج روزہ انور میں چلا جا، سلام تیرے کرنے کی دیر ہے، انشاءاللہ ابھی تیرے ہونٹ نہیں جوڑیں گے، روزہ انور سے تجھے سلام کا جواب آ جائے گا۔ اللہ نے آپ کو مجھے موقع تھا، فرمایا کچھ کر لو۔ دنیا کا بینک ہے، دنیا کے بینک کا نام میزان ہے، کہ مسلم کمرشل بینک ہے، ایم سی بی بینک ہے، میرے عزیزو الائیڈ بینک ہے، کوئی یو بی ایل بینک ہے، کوئی ایل بینک کی طرح کے بینک بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کریم میں نمازوں کا خزانہ کہاں جمع کراؤں، میں صدقے کا خزانہ کہاں جمع کراؤں، الہ العالمین میں زکوٰۃ کا خزانہ کہاں جمع کراؤں، میں اخلاق اور کردار کا خزانہ کہاں جمع کراؤں، میں سچ گوئی کا عہد و پیمان پر پورا اترنے کا الہ العالمین یہ بیلنس کہاں جمع کراؤں۔ اللہ کہتا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل۔ یہ میرے بینکوں کے نام ہے، کسی پڑوسی کے گھر کھانا پہنچا دے، کسی بھوکے کے گھر راشن پہنچا دے، بوڑھے ماں باپ کے پیر دبا دے، بیوہ بہن کے سر پہ ہاتھ رکھ دے، بیٹی کو سینے سے لگا لے، اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دے، بہنوں کا باپ کی جائیداد میں سے حق دے دے۔ یہ میرا بینک ہے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، دنیا کا بینک دیوالیہ ہو جائے گا، اسٹیٹمنٹ نہیں بنے گی، اللہ اکبر، کسی بینک کا کمپیوٹر خراب ہو جائے گا، سسٹم خراب ہو جائے گا، قیامت کا دن ہے، قبر سے اٹھنے کی دیر ہے، جتنا تُو نے جمع کیا ہوگا سارے کا سارا تیرے سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا۔
آج کامیابی اور ناکامی کا معیار میرے عزیزوں آپ کے میرے سامنے ہے۔ آج آپ بھی پوچھتے ہیں مولانا میں کیسے پہچانوں اللہ میرے سے راضی ہے؟ آپ بھی پوچھتے ہیں کیسے پہچانوں اللہ میرے سے راضی ہے؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں، میں خود نہیں کہہ رہا، میرے ابا جان نے نہیں کہا، میرے دادے پردادے نے نہیں کہا، کہ میں اپنے استاد کا کہانی سنا رہا، اپنے پیر کا کہانی سنا رہا، بلکہ پیروں کا پیر ہے، رہبر کا رہبر ہے، کون ہے؟ نبیوں کا سردار ہے، اللہ اکبر، خدا کا لاڈلا حبیب ہے جناب محمد مصطفیٰ۔ کوئی بھی زبان خالی نہ رہنی چاہیے، سب پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پتہ لگے گا اللہ ہم سے راضی ہے؟ فرمایا تیرے گھر میں تیرا باپ ہے جی یا رسول اللہ۔ فرمایا اگر تو گھر میں جائے تیرا باپ تجھے دیکھ کے راضی ہو جائے تو سمجھ لے اللہ تیرے سے ناراض ہے، اور تیرا باپ اگر تیرے دکھوں سے رونے لگ جائے تو سمجھ لے عرش والا بھی تیرے سے ناراض ہو گیا ہے۔ امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا، آپ تنہائی میں گوشہ نشینی اختیار کر گئے، ہر وقت روتے رہتے، آنکھوں میں آنسو آ کرتے۔ کسی نے کہا اللہ والے تو خوابوں کی تعبیر پر بڑی بڑی کتابیں لکھ چکا، تو لوگوں کی اصلاح کے لیے بیٹھا کرتا تھا، اب کیا ہوئی؟ کبھی ادھر مارا کبھی ادھر مارا پھرتا ہے، اللہ والے تجھے کیا ہو گیا؟ فرمایا تم نے نہیں سنا؟ رحمت والے نبی نے فرمایا جنت کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام باپ ہے، ایک دروازے کا نام ماں ہے۔ اوے لوگوں میں رہوں کیوں نہ رہوں، آج میرے لیے ایک جنت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ حسین صرف کربلا میں جانے کا نام کوئی نہیں میرے عزیزوں، حسین صرف میں نمازوں کا نام کوئی نہیں، حسین سواری پر سوار ہونے کا نام کوئی نہیں، حسین میرے عزیزوں رات کو گھر کا چراغ بند کرنے کا نام کوئی نہیں، نیزے پہ اینی پہ چڑھنے کا نام کوئی نہیں، بلکہ میرے عزیزوں ہم نے حسین کو ایک دن میں پڑھا، ہم حسین کی زندگی کو پڑھنے سے معذور کیوں ہو گئے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بھائی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بھائی ہے، حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بھائی ہے۔ ان تینوں کے نام رحمت والے نبی نے اپنی زندگی میں رکھ دیے، یہ تینوں بچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گودی میں کھیلنے والے، نبی سے لوریاں لینے والے۔ آپ میں گھر کے اندر ہوتے ہیں، بھائی بھائی میں تو تڑاک ہو جاتی ہے، بھائی بھائی کے اندر ناراضگی ہو جاتی ہے، بھائی بھائی کے اندر آپس میں میرا عزیز و چپکلش ہو جاتی ہے، سارے گھر والے ایک طرف ہوتے ہیں، بھائی کہتا ہے نہیں ایسے نہیں ایسے ہے، یہی وجہ تھی میرا عزیز و گھر کے اندر 2 بانڈے تھے، ایک کا نام حسن تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کا نام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں مثال دے رہا ہوں، توہین نہیں کر رہا، اللہ گستاخی توہین سے محفوظ فرمائے۔ گھر کے اندر برتن ہوتے بجنے لگ جاتے ہیں، دونوں بھائیوں کی تو تڑاک ہو گئی، دونوں بھائیوں کی منہ ماری ہو گئی، ایک دوسرے کی بات پر اتفاق نہ کیا، دونوں بھائی آپس کے اندر ناراض ہو گئے۔ پہلا دن ناراضگی میں گزرا، ایک ادھر سے گزر جائے ایک ادھر سے گزر جائے، نماز علیحدہ علیحدہ پڑھ کے چلے جائے۔ جب 3 دن گزرے، اوے لوگوں اللہ اکبر، کیسا مزاج بنایا تھا سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنی نسل کا، کیسا مزاج بنایا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کا، کیسا مزاج بنایا تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کا۔ جب تیسرا دن ہوا، بھائی بھائی سے نہیں بولتا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احساس ہو گیا، اپنے خادم اپنے غلام کو بلایا، فرمایا کاغذ قلم لے کے میرے پاس آ جا۔ کاغذ قلم لے کے آ گیا، اپنے بھائی کو خط لکھ رہے، اے میرے بھیا، کوئی موبائل سسٹم نہیں تھا، کوئی وائرلیس سسٹم نہیں تھا، کوئی واٹس ایپ پہ میسیج نہیں جایا کرتے تھے، کوئی واکی ٹاکی سسٹم نہیں تھا میرے عزیزوں، کوئی کال کا سسٹم نہیں تھا، کوئی پی ٹی سی ایل نہیں تھا، کوئی لوگوں خط بھی کافی دن میں جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، مدینے کی سرزمین پہ ایک دوسرے کی گلی میں مکان ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھ دیا، او میرے بھائی، او میرے ماں جائے، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے نانا ابا کی وہ حدیث پاک نہیں سنی؟ فرمایا 3 دن سے زیادہ جو اپنے بھائی مسلمان سے ناراض رہے وہ مومن نہیں رہتا۔ اور میرے بھائی تیسرے دن کا سورج ڈھلنے والا ہے کہ تو مومن نہیں ہے، میں مومن نہیں۔ اگلا جملہ لکھا کہ آپ نے نانا ابا سے وہ حدیث پاک نہیں سنی، جو صلح کرنے میں پہل کرے گا، ہاتھ ملانے میں پہل کرے گا، دوسرے کو میرا عزیزوں خوش کرنے میں پہل کرے گا، وہ پہلے جنت میں جائے گا۔ میرے بھائی حدیث پاک مجھے معلوم ہے، میں چاہتا تیرے دروازے پر دوڑ کے آ جاتا، میں اس لیے تیرے دروازے پر نہیں آیا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر، اگر میں نے صلح میں پہل کر لی، میں تیرے دروازے پر آ کے کھڑا ہو
گیا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر، نانے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کے پاس سے جب میں پہلے جنت میں گزرتا ہوا جاؤں گا، اگر نانا جان نے تیری طرف منہ کر کے پوچھ لیا بڑا پہلے جنت میں جانا چاہیے تھا، چھوٹا کیوں جا رہا ہے، تیری میری لڑائی کا معاملہ حضور کے پاس پہنچ گیا تو بتا تو میں کیا منہ دکھائیں گے۔ میں یہ رکا بیچ کے گھر کے باہر آ کے کھڑا ہو گیا، میرا بھائی یہ خط پڑھ کے فوراً آ جا اور ہاتھ میرے سے پہلے ملا کے مجھے کلیجے لگا کے میرے سینے میں ٹھنڈ ڈال جا، تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے پہلے بڑا بھائی صلح کرنے آیا تھا۔ اللہ کی عزت کی قسم، اس میں میری عزت نہیں، اس میں تیری عزت ہے، کیونکہ قیامت کے دن دنیا والوں کو معلوم ہو جائے گا جو صلح میں پہل کر کے گیا وہ جنت الفردوس میں بھی پہلے داخل ہو گیا۔ یہ سیرت لاؤ۔ بچہ گلی کے اندر گم ہو جائے، ماں پریشان ہے، ابو پریشان ہے، بھائی پریشان ہے، ملازم دکان پر نہیں آتا پریشان ہے، چھوٹے سے ملازم کو پانی بھرنے کے لیے بھیج دو، برف لینے کے لیے بھیج دو، چھوٹے سے ملازم کو گھر کے اندر سبزی لینے کے لیے بھیج دو، بار بار فون پوچھے گا فلانا آیا نہیں آیا، ارے کہاں چلا گیا، کتنی دیر ہو گئی، پریشان ہو جائے گا، بڑے سے کہے گا جا اسے تلاش کر کے لا، گھر والی سے کہے گا جا باہر نکل کر دائیں بائیں دیکھ، نیا لڑکا دستہ تو نہیں بھول گیا۔ اللہ کی عزت کی قسم، ایک دن دونوں بھائی شہزادے جنت کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گم ہو گئے۔ اللہ اکبر، سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمارے درمیان رحمت والے نبی بیٹھے تھے، اتنی دیر میں ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئیں اور آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ تیرے بچڑے نظر نہیں آ رہے، سیدہ فاطمہ کے گھر نظر نہیں آ رہے، حضرت صدیق ابو بکر کے گھر نظر نہیں آ رہے، چچے عمر کے گھر نظر نہیں آ رہے، خالو عثمان کے گھر نظر نہیں آ رہے، رشتہ داروں میں نان کے داد کے میں نظر نہیں آ رہے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان بچوں کو تلاش کرنے کے لیے خود اپنی جگہ سے اٹھ گئے، مدینے کی گلیاں چھان ماری، حسن حسین کا پتہ نہ لگا۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم ابو بکر کو بھی پتا تھا، ام ایمن کو بھی پتا تھا، جسے نہیں پتا وہ مصطفیٰ ہوتا ہے، جسے سب کچھ پتا ہے وہ خدا ہوتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جب تک خدا نہ بتائے محمد اللہ اکبر دیوار کے پیچھے بھی نہیں دیکھ سکتے، پیغمبر کو اپنی پشت کے پیچھے کا پتہ کوئی نہیں۔ اس میں اللہ کی قسم نبی کی توہین نہیں بلکہ نبی کی شان ہے، نبی کی آن ہے، نبی کی عزت ہے، کیونکہ ہم مصطفیٰ کو خدا نہیں بناتے بلکہ مصطفیٰ کو مصطفیٰ ہی مانتے ہیں، خدا کو مصطفیٰ کے درجے پہ نہیں لاتے بلکہ خدا کو خدا کے درجے پہ لاتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ایمان ہے، ہمیں یہ ایمان عقیدہ نظریہ کون دے کے گیا؟ اللہ اکبر، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی مدنی دے کے گیا۔ یہ عقیدہ نظریہ کون دے کے گیا؟ مولانا روشنی احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ دے کے گئے۔ یہ کون دے کے گیا؟ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دے کے گئے۔ یہ کون دے کے گئے؟ جو آج بھی سیدہ فاطمہ کے قدموں میں پڑا سو رہا ہے، شیخ العرب والعجم حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ دے کے گئے۔ یہ کون ہے؟ اللہ اکبر، آج بھی ڈیرہ اسماعیل خان کی دھرتی گواہ ہے، نہیں یقین آتا فون نمبر میں دیتا ہوں، ڈاکٹر خلیل احمد سراج صاحب سے پوچھ لو، جو شیخ العرب والعجم حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی چرپائی کے دائیں کندھے کو مسجد نبوی سے اٹھا کے جنت البقیع میں لے کے گیا، اور دوسرا کندھا کس نے دیا ہوا تھا؟ مولانا عاشق الہی بلند شہری میرٹھی رحمت اللہ علیہ نے دیا ہوا تھا۔ تیسرے کندھے پہ حکیم عبد القدوس صاحب رحمت اللہ علیہ تھے۔ یہ حضرات جو 4-5 حضرات اور پیچھے ایک مجمع تھا، جنت البقیع میں لے کے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں جن کی قبر بنائی گئی، اللہ اکبر، جب آپ کی چرپائی کو قبر کے کنارے رکھ کر قبر میں اتارنے لگے تو عرب کے علماء مفتیان کرام شیوخ آ گئے اور انہوں نے آ کے کہا جلدی کرو، یہاں نہ لاؤ، اس مرد قلندر کو یہاں لے کے آؤ، شیخ العرب والعجم کو یہاں لے کے آؤ، سید زادے کو یہاں لے کے آؤ، نسبت رسول کو یہاں لے کے آؤ۔ پھر عزیز و مولا عاشق الہی پریشان ہو گئے۔ ڈاکٹر خلیل احمد کہتے ہیں سارے جنازہ پڑھنے والے پریشان ہو گئے، پتہ نہیں کہاں تدفین ہوتی ہے۔ 4 قبریں بنی ہوئی تھی، 5-6 قبریں دائیں آگے پیچھے بنی ہوئی تھی، ان کے درمیان میں لا کے شیخ العرب والعجم کی چرپائی کو رکھ دیا گیا۔ جب آپ کی میت کو آپ کے کفن کی کونیوں کو پکڑ کر میرے عزیزوں اٹھا کے قبر میں اتارا گیا، اللہ اکبر، عرب کے شیخ دھاڑے مار مار کے رونے لگ گئے اور کہنے لگے اللہ اکبر، حسین احمد مدنی، ہمیں کیا پتا تھا جہاں عباس سو رہا ہے وہاں تیری قبر بنے گی، جہاں حسن سو رہا ہے وہاں تیری قبر بنے گی، جہاں سیدہ فاطمہ الزہرا سو رہی وہاں تیری قبر بنے گی۔ مولانا عاشق الہی سے رہا نہ گیا، آپ قبر کے کنارے
کنارے کھڑے ہو کے رونے لگ گئے. فرمایا خدا کے واسطے ایک مرتبہ حسین احمد مدنی کے کفن سے چہرے سے کفن ہٹا دو, مجھے بات کرنے دو. جب حضرت مدنی کے چہرے سے کفن ہٹایا گیا تو اللہ اکبر, مولانا عاشق الہی کہنے لگے او مرد قلندر, ہمیں کیا پتا تھا کس نسبت والا ہمارے میں زندگی گزار کے چلا گیا, ہمیں کیا پتا تھا تیری مٹی کے خمیر کو اللہ نے اہل بیت کی مٹی سے لیا ہوا. سبحان اللہ. یہ نظریہ میں شیخ العرب والعجم نے دیا, یہ نظریہ امیر شریعت سید عطا اللہ صاحب بخاری نے دیا, حضرت غلام غوث ہزاروی نے دیا, یہ نظریہ میرے عزیز و مفکر اسلام مولانا مفتی محمود نے دیا, یہ نظریہ جھنگ کی دھرتی پر عائشہ عائشہ کا نعرہ لگانے والا, اماں اماں کی صدائیں بلند کرنے والا امیر عظیمت حق نواز جھنگی شہید رحمت اللہ علیہ دے کے چلا گیا. یہ نظریہ کیا تھا؟ اللہ اکبر, اے لوگوں جو سب کچھ دیکھ سکتا ہے وہ خدا ہو سکتا ہے, جو خدا کے بغیر کچھ نہیں دیکھ سکتا وہ مصطفیٰ ہے. خدا خدا ہے, مصطفیٰ مصطفیٰ ہے, وہ ہے, یہ ہے, یہ وہ کوئی نہیں, وہ یہ کوئی نہیں, وہ خدائی میں یکتا, یہ مصطفیٰ میں یکتا, وہ خدائی کے درجے پہ جا نہیں سکتا, یہ مصطفیٰ کے درجے پہ آ نہیں سکتا. وہ ساری کائنات کا رب العالمین ہے, یہ ساری کائنات کا رحمت للعالمین ہے. نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت سید اللہ شاہ بخاری زندہ. بلند آواز سے اللہ کا نعرہ بلند, نام بلند کرو میرے عزیزو. یہ کیا کھوکھلے گھڑوں کی طرح, کیا میرے عزیزو منہ میں زبان نہیں اور جسم میں جان کوئی نہیں, ایمان کی حرارت کوئی نہیں. بلند آواز سے اللہ کا نام لو میرے عزیزو. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, سید عطا اللہ شاہ بخاری زندہ باد, پیر سید عطا اللہ شاہ بخاری زندہ باد, سید حسین احمد مدنی صاحب زندہ باد, حق علماء دیوبند زندہ باد, بکف سر بلند دیوبند دیوبند, سر بکف سر بلند دیوبند دیوبند, غیرت مند جرت مند دیوبند دیوبند. نعرہ تکبیر, اللہ حق نواز جنگلی زندہ باد, حق نواز جنگلی آدم تارک زندہ باد. اللہ اکبر. رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود مدینے کی گلی میں تشریف لے گئے, صحابزادے کہیں نظر نہیں آئے. مالک کائنات کی طرف سے اشارہ ہوا, میرا محبوب اس غار کی طرف چلے جاؤ. مدینے سے باہر پہاڑی کے دامن میں اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہنچے. آپ نے کیا دیکھا؟ دونوں نواسے ننھے جنت کے پھول کھڑے ہوئے ہیں, دونوں نے ایک دوسرے کو اپنے سینے سے لگا رکھا ہے اور کالے رنگ کا ایک شیشناگ منہ سے پھکارے مار رہا ہے. پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قریب ہو گئے. اس ناگ نے آنکھوں میں کوئی بات کی. آپ نے فرمایا او میرے نوازو, اس سے پریشان نہ ہو, اللہ اکبر, کہیں تم دور نہ نکل جاؤ. اللہ اکبر, اللہ نے اس ناگ کو تمہاری پہریداری کے لیے بھیجا تھا, جو تمہیں آگے جانے سے روکے ہوئے کھڑا تھا. پھر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے. وہ ناگ میرے عزیزو ایک سوراخ میں چلا گیا. اللہ نے ایک نواسے, اللہ کے نبی نے ایک نواسے کو یوں سینے سے لگا لیا, دوسرے نواسے کو سینے سے لگا لیا. بیٹا باپ کو لگائے گا گلے, باپ بیٹے کو گلے لگائے گا. کیا کہے گا؟ اللہ تیری حیاتی ہوئے, اللہ میری عمر بھی تجھے لگا دے. اماں سینے سے لگائے گی, کہے گی اللہ تجھے خوشیوں میں سلامت رکھے. بہن دعا دے گی, اللہ کرے میری ساری خوشیاں تجھے نصیب ہو جائے. رب اکبر کی قسم ہے, امام علی مقام کا کتنا مقام ہے, حضرت حسن کا کتنا مقام ہے, حضرت حسین کا کتنا مقام ہے. رحمت والے نبی نے دونوں کو سینے سے لگا لیا. حضرت حسن کا ماتھا چوم کے رونے لگ گئے, حضرت حسین کا ماتھا چوم کے رونے لگ گئے. فرمایا اوہ میرے لاڈلو, تمہیں کیا پتا تم میرے لیے کتنے معتبر ہو, کتنے لیے اہم ہو. محمد تمہیں دعا دے رہا ہے, خدا کرے میری اماں آمنہ, میرا ابا عبداللہ تمہارے پر قربان ہو جائے. کل میں کتاب پڑھ رہا تھا, خوشبو حسن, دارالعلوم کراچی سے شفیع مفتی محمد حسن صاحب دامت و فیوز و زائد و دار کے ان اکابرین کی مورے لگی ہیں. آپ میرے سے دعا کرواؤ گے اور کہو گے مولوی صاحب کوئی قرآن کی آیت لکھ دو, کوئی وظیفہ لکھ کے دے دو. میں نے کہا اس کا کیا کرو گے؟ کہ بچے کے گلے میں ڈالوں گا. مولوی صاحب ذرا کھجور چبا کے دے دو, بچے کو کھجور کھلاؤں گا. شہد میں انگلی ڈال دو, العاب لگا دو, اپنا شہد پہ زبان لگا دو, بچے کو شہد چٹاؤں گا. کوئی گلے میں میرا عزیز و تعویذ ڈال لے گا, کوئی گلے میں دھاگا ڈالے گا. خوشبو حسن میں معتبر کتاب ہے, لکھا ہوا تھا حضرت حسن کے پاس بھی تعویذ تھا, حضرت حسین کے پاس بھی تعویذ تھا.
تھا. اللہ اکبر. اس تعویذ کے اندر جبرائیل علیہ السلام کے پروں کے بال چھپے ہوئے تھے. اللہ اکبر. یہ بالوں والا تعویذ میرے عزیزو اتنا معتبر تھا کہ جبرائیل بھی ان کے قدموں میں اللہ اکبر خدا کا نور لے کے آ گیا. یہ کون لوگ ہیں جن کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے پر سواری کرایا کرتے تھے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ایک جنازے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے. حسین جوان ہے, 25 26 30 سال کی عمر ہوگی. ابو ہریرہ بوڑھا صحابی ہے, مدنی کریم علیہ السلام کا 5376 حدیثوں کا زبانی حافظ ہے. یہ کون ابو ہریرہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے چادر لگائی تھی, جو ہر وقت رحمت عالم کے در پہ پڑا رہا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتوں پہ مٹی لگی ہوئی ہے. آپ نے اپنی اوپر سے کندھے سے چادر اتار دی, حضرت حسین کے جوتے کو صاف کرنا شروع کر دیا. صحابہ اکرام کی کوک نکل گئی, دھاڑ نکل گئی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا جوتا پکڑ کے چھین لیا. کہا چاچا کیا کر رہے ہو؟ تو تو میرے ابے کا خاص یار ہے, تو تو میرے چاچے صدیق کا خاص یار ہے, تو تو میرے خالو عثمان کا خاص ہمدرد ہے, تو تو میرے نانے کے ہر وقت در پہ پڑا رہتا تھا, تو کیا کر رہا ہے؟ اللہ اکبر. میرا مقام مصطفیٰ نے بتایا, تمہارا مقام تو خدا نے بتایا ہے. اللہ اکبر. کتنے معتبر لوگ ہو, تم میرا جوتا کیوں صاف کر رہے ہو؟ شہزادوں کے پاؤں کے سے چپٹ کر, ٹانگوں سے چپٹ کر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے رب اکبر کی قسم ہے جوتے کیوں صاف نہ کرو؟ جس مجلس میں حضور تھے اسی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. میرے ان کانوں نے سنا اللہ کے پیغمبر نے تمہاری طرف اشارہ کر کے کہا تھا یا اللہ یہ میرا حسن ہے, یہ میرا حسین ہے, اللہ تو بھی ان سے محبت کر, کیونکہ محمد ان سے محبت کرتا ہے. اور آپ نے اعلان فرمایا تھا جو جو ان سے محبت کرے گا مصطفیٰ بھی ان سے محبت کرے گا, مصطفیٰ کا خدا بھی ان سے محبت کرے گا. اور لوگوں جس دن حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیٹھ کے زاروں قطار رونے لگے. آپ کی چادر مبارک آنسوں سے تر ہو گئی. کسی نے کہا تمہیں رسول اللہ نے تو صبر کا حکم دیا, اور لوگوں تمہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمل کا حکم دیا, رونے سے آپ نے منع فرمایا. فرتے جوش میں, فرتے محبت میں کبھی وہ آنسو نکل آئے تو اللہ کی طرف سے, واویلا کرنے سے, کوکے مارنے سے, چہرہ پیٹنے سے, سر میں خاک ڈالنے سے, سینہ گوپی کرنے سے, اپنی رانوں کو پیٹنے سے پاک پیغمبر نے منع فرمایا. کہنے لگے لوگوں میں پھر کہہ رہا ہوں آج اپنے آنسوؤں کی کنجوسی نہ کرو, جتنا ہو سکے حسن کو رو رو کے خراج عقیدت پیش کرو. رب اکبر کی قسم ہے اگر میں نہ روتا, میں نے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی محبت میں روتے دیکھا ہے. اور لوگوں میں ٹکڑا نہیں سنا رہا بلکہ ان کی محبت میں رو رو کے حضور کی سنت کو زندہ کر رہا. تربیت اللہ اکبر. آج ہر کوئی کہتا ہے بچیاں دے لئی. میں کیا کرتا ہوں جی, ایک پیالی چائے کی, ایک روٹی صبح شام کو, کوئی بوتل نہیں, کوئی جوس نہیں, کوئی فروٹ میرے شوق کی کوئی نہیں. بچہ دے نہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر نہیں تھی اپنی بچی کی؟ کیا اللہ کے پاک پیغمبر کو فکر نہیں تھی اپنے نواسوں کی؟ علماء کرام بیٹھے ہیں, بنان عثمانی صاحب بیٹھے ہیں, ساری زندگی ان کی دور خطابت کے اندر گزر گئی. میرے عثمانی صاحب میرے ویر بیٹھے ہیں, ان سے پوچھو جن کے آج میرے عزیزو یہ جلسہ, جن کے آج مرہون منت ہے, جن کے آج کوشش کاوشوں کا نتیجہ ہے. اللہ اکبر. انہوں نے اس جلسے کے اندر شہداء اسلام کا ذکر کیا, خواہ وہ کربلا کے شہید ہو, خواہ میرے عزیزو بدر کے شہید ہو, خواہ احد کے شہید ہو, خواہ حنین کے شہید ہو, کیا افغانستان کے شہید ہو, کیا میرے عزیزو لسبیلا کے اندر جو ہیلی کاپٹر کا سانحہ ہوا, افواج شہداء پاکستان کے شہید ہو. رب اکبر کی قسم ہے مرتبے تو اللہ نے بڑھا دیے لیکن شہادت کا رتبہ تو اللہ نے برابر رکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. جو کربلا کے میدان میں پونے 1400 سال پہلے شہید ہوئے, اس کی اسٹیج کے اوپر ہم انہیں بھی سلام پیش کرتے ہیں. جو 4 دن پہلے میرے عزیزوں جو 4 دن پہلے سیلاب زدگان کی مدد کرتے ہوئے شہید ہوئے, ان کو بھی سلام کرتے ہیں. میرے عزیزوں پھر میرے عزیزوں اللہ اکبر. میں 2 نعرے لگاؤں گا, دونوں نعروں کا نا جواب آپ نے زندہ باد کے نعرے دینا ہے. پہلے شہداء اسلام, شہداء کربلا, شہداء افغان, شہداء افواج پاکستان, شہداء افواج پاکستان. میرے عزیزوں اللہ اکبر. 7 ستمبر بھی آ رہے ہیں, 14 اگست بھی آ رہا ہے, اس لیے عثمانی صاحب میں آپ کو بہت بہت سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ان دنوں کے اندر جلسہ رکھا, نہ صرف شہداء کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے. سن 1947 کے اندر جو پاکستان کے بنان
زمانے میں جتنے خون بہے، جتنی جانوں کا نذرانہ تقریباً 6 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کیا گیا، ان کو بھی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے افغانستان کے اندر جو شہید ہوئے ان کو بھی، برما کے اندر، انڈیا کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، فلسطین کی میرے عزیزوں، بیت المقدس کی جدوجہد آزادی کے لیے جتنے شہید ہوئے، آج کا یہ جلسہ، یہ پروگرام، آج کی یہ کانفرنس سب کو خراج سلام پیش کرنے کے لیے میرے عزیزوں تیار کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج پیغام ہے، آج میرے عزیزوں سندیش ہے، آج ہمارا ایک میسیج ہے، یہ میسیج حکومت کے ایوانوں میں، یہ میسیج میرے عزیزوں اللہ اکبر افواج پاکستان کے سربراہان میں، اللہ کرے اللہ نہ کرے وہ وقت آئے جب پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے، اس کی سالمیت کی طرف، اس کی سالمیت کی طرف، اس کی ایٹمی طاقت کی طرف، اس کی اقتصادی معاشری طاقت کی طرف کوئی دیکھے تو افواج پاکستان سے عرض کروں گا، آرمی چیف صاحب سے عرض کروں گا، حکومت پاکستان کے صدر مملکت وزیر اعظم سے عرض کروں گا، وہ کہ ان کے نظریے علیحدہ، ان کی فکر علیحدہ، ان کی پارٹی علیحدہ، لیکن صدر ہے، وزیر اعظم ہے۔ ایک مرتبہ اللہ نہ کرے کوئی پاکستان کے خلاف سازش اٹھے، ایک مرتبہ آپ عوام پاکستان کو آواز دینا، مدارس کے طلباء کو آواز دینا، زمین پر بیٹھ کے بخاری قرآن کریم کی پڑھانے والوں کو آواز دینا، اللہ کی قسم تم اپنے بیلٹ کستے رہ جاؤ گے، یہ محمد کے غلام، اللہ اکبر، دنیا کے درندوں کو غلام بنا کر اللہ اکبر اسلام کے قدموں میں ڈال کے رکھ دیں گے، کیونکہ اللہ اکبر مدارس بھی ہمارے، دینی مدارس، دینی مدارس، اسلام، افغانستان، پاکستان، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، یوم آزادی، یوم آزادی، ہم آزادی اس لیے نہیں مناتے اللہ اکبر کہ ہمیں صرف یہ ایک خطہ ملا، آزادی اس لیے مناتے ہیں، اللہ کی قسم ہمیں جگہ جگہ سے اذانوں کی آواز آتی ہے، جگہ جگہ سجدہ کرنے کے لیے مسجد نظر آتی ہے، جگہ جگہ قرآن کی بہاروں کے لیے ہمیں دینی مدارس آتے ہیں۔ میں دسمبر کے مہینے میں 3 ملکوں کا دورہ کر کے آیا، ملک شام میں گیا، لبنان میں گیا، عراق میں گیا، اللہ کی قسم جن کا ذکر آپ مائک پر میرے سے سن رہے ہو، میں ان کی قبروں پہ کافی دیر بیٹھ کے آیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر، حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے سینے کا ٹھار ہے، میں ان کی قبر پہ کافی دیر حاضری دے کے آیا، عبداللہ بن رواحہ کی قبر پر، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر، اور لوگوں اللہ کی قسم میں کافی کابرین امت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ حاضری دے کے آیا، جس طرح عثمانی صاحب نے یہاں چادر پہنائی، وہاں سے جو پچھلے دنوں وہاں کے سجادہ نشین کا انتقال ہوا، انہوں نے میں چادر پہنائی، خلافتی سند کے ساتھ اجازت دی، حضرت بشر حافظ رحمت اللہ علیہ کی قبر پر، حضرت شاہب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام محمد رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، شری صفری رحمت اللہ علیہ، شاہب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، ان اکابرین کے اللہ کی قسم، حضرت بہلول دانا کی قبر پر، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر ان کی قبروں پہ حاضری کا موقع ملا، رب اکبر کی قسم ہے، آپ ایسی روم میں بیٹھو، ایسی کو 16 پہ کر دو، اتنی ٹھنڈک نظر نہیں آئے گی جتنی ان کی مزارات پر روحانیت نظر آئی ہے، اللہ اکبر، بی بی زینب کی قبر پر، کون زینب؟ اللہ اکبر، جاؤ اپنے ویروں سے جا کے پوچھنا، اپنی بہنوں سے جا کے پوچھنا، جب میں بچپن میں بیمار ہوا تھا تمہیں کیا کیا تھا؟ کہیں کہ بجلی کا زمانہ نہیں تھا، پنکھا گھر میں نہیں تھا، میں ساری رات اپنے دوپٹے کا پنکھا بنا کے تو جھل رہی تھی، جب میں بیمار ہوا میری بہنہ تو نے کیا کیا تھا؟ میں مسلح پہ بیٹھ کے رو کے اپنی چنی کو گیلی کر گئی تھی، اور میں کہا تھا رب میرے ویزوں میں نہیں عمر لگ جاوے، کوئی تیری بہن کوئی نظریہ پیش کرے گی، تیری بہن کوئی پیار پیش کرے گی۔ میں سیدہ زینب کی قبر پہ جب جا کے بیٹھا، حضرت اقدس پیر محمد شاہ مسکین پوری دامت رفیع میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے مولانا چلو اماں کی قبر پہ سلام کر کے آئے، پھر اماں کی قبر پر حاضری دے کے آئے، میں نے کہا حضرت جی آپ میرے پیر ہو،
آپ سے خلافت ہے، آپ سے مجھے نسبت ہے، میں جا دوں؟ حضرت جی مجھے بتاؤ یہ آپ کا حکم ہے کہ مشورہ ہے؟ فرمانے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا حکم ہے تو سر کے بل جاؤں گا، اگر مشورہ ہے تو میرے نبی نے اختیار دیا، مانو یا نہ مانو تمہارا اختیار ہے۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا میں نہیں جاتا۔ کہنے لگے وجہ تو بتا۔ میں نے کہا پتہ کون عورت سو رہی ہے؟ میرے پاس وہ نگاہی کوئی نہیں جس کی قبر کی جا کے زیارت کر سکے، یا وہ عورت سو رہی ہے جس کے پردے کو بچانے کے لیے اس کے بھائیوں نے نیزے کی اینی پہ چڑھ کے خدا کا قرآن سنایا۔ تیری ہمت پڑتی میں یہاں جاؤں۔ اللہ اکبر۔ شاہ صاحب بھی رونے لگ گئے۔ 16 علماء پاکستان سے گئے تھے، سارے کے سارے عورتوں سمیت میرے عزیز عورتیں پردے میں رونے لگ گئی۔ اللہ اکبر۔ جاؤ کاڑے کے قبرستان میں چلے جاؤ، احاطہ بنا ہوا ہے، باؤنڈری بنی ہوئی ہے، 4 5 قبریں باؤنڈری میں، 4 دیواری میں ہے۔ کس کی قبر ہے؟ دادے کی۔ کس کی قبر ہے؟ ابو کی، امی کی قبر ہے، بھائی کی قبر ہے۔ یہ جگہ میں نے اپنے لیے خالی کر رکھی ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، کہاں مدینہ، کہاں ملک شام، ایک اکیلی سیدزادی سو رہی ہے جس کا نام زینب ہے۔ میں نے کہا تیرا ابا کہاں ہے؟ لگی نجف میں۔ میں نے کہا تیرا بھائی کہاں کا؟ کربلا میں۔ میں نے کہا تیری ماں کہاں کا؟ مدینے میں۔ میں نے کہا تیرا نانا کہاں کا؟ مدینے میں۔ میں نے کہا تیری نانی اماں کہاں کا؟ مکے میں۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے وہ لوگوں عید کا دن ہوتا ہے، کوئی پھولوں کی مالا لے کے آتا ہے، اپنے اپنے چاہنے والوں پر، اپنے اپنے چاہنے والوں کی قبروں پر کوئی سپارہ پڑھ کے جاتا ہے، کوئی قرآن خوانی کر کے جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ مرنے کے بعد میرے عزیزوں خوش نصیب ہو جاتے ہیں، مرنے کے بعد بھی مظلوم ہے۔ اور لوگوں دنیا تو ہمارے پاس آ رہی ہے، ہمارے خاندان میں سے کوئی ہمارے پاس آنے والا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جب میرے چاند ہم وہاں سے اٹھنے لگے، حضرت پیر محمد صاحب مسکین پوری فرمانے لگا عبدالرحمن آپ نے محسوس کیا؟ میں نے کہا کیا حضرت؟ کہ ایسا لگا میری ماں نے میرا پلہ پکڑ کے یوں کر کے کھینچاؤ اور کہا پیر محمد تو پاکستان جا رہا ہے، وہاں کی زینب سے، وہاں کی رقیہ سے، وہاں کی فاطمہ سے پوچھنا جس پردے کو بچانے کے لیے ہمارا قربہ قربان ہو گیا، بتاؤ اس پردے کا اکاڑے میں تم نے کتنے پیسوں میں سودا کر دیا؟ عثمانی صاحب زندگی کا مرحلہ اللہ کی قسم مجھے بھولنا کوئی نہیں۔ 4 صحابہ اکرام کی قبر، نیٹ ہوگی فون، یوں کر کے پیرے کے اندر پتھر بند گاڑیوں میں آگے پیچھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کا دروازہ بند تھا۔ جب پتہ لگا پاکستان سے مہمان آئے ہیں، جلدی سے تالا کھول دیا، ہم نے دعا کی، حاضری بھری۔ وہ کہنے لگے قبر کی زیارت کرو گے؟ ہم نے کہا، کہنے لگے مولانا آپ سے نہیں اترا جائے گا۔ میں نے کہا کٹ تو جاؤں گا، مرنا قبول کروں گا، میں اتروں گا۔ اس غار میں میں نیچے سیڑھیاں اتر گیا، حقیقی قبر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی نظر آئی۔ میں نے کہا پیر سائیاں وہاں تو جانے کے لیے کہہ رہا تھا، یہاں جانے کے لیے کیوں نہیں کہتا؟ کہ کیا؟ میں نے کہا مجھے بلال کو اپنے سینے سے لگانے دے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کہتی حسین کیسا، کتابوں سے پوچھتی حسین کیسا، مولویوں سے، علماء سے، خطباء سے پوچھتی ہے حسین کیسا۔ میں بلال کو سینے سے لگا کے پوچھوں گا بتا محمد کا حسین کیسا تھا، فاطمہ کا گھر کیسا تھا، زینب کا جنازہ اٹھا حضور کی حالت کیا تھی، رقیہ کا جنازہ اٹھا حضور کی حالت کیا تھی، فاطمہ 17 پیود والی چادر اوڑھ کر رخصتی ہو کر علی کے ساتھ ڈولی میں بیٹھ کے گئی، بتا اس وقت فاطمہ کا کیا حال تھا۔ جب پیٹ میں پتھر بندے ہوتے وہ بلال تو دیکھا کرتا تھا، اے بلال مکے کی گلیوں میں جب تیرا چمڑا ادھڑ آ جاتا، بلال بتا اس وقت تیرا نظریہ، تیری فکر کیا تھی؟ بلال اپنے ایمان کا، اپنے نظریے کا، اپنی قوت کا، اپنی استقامت کا حصہ دے دے، خیرات کے طور پہ دے دے، میں پاکستان لے جاؤ، اکاڑے والوں کی جا کے جھولی میں ڈال دوں گا۔ اے لوگوں تم نے بلال کو سنا ہے، ان آنکھوں نے بلال کو دیکھا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، اللہ کی قسم، ایک کمرے میں تم 15 اے سی لگا دو، ہائی پاور پر، فل سپیڈ پر اے سی کو کر دو، اتنی ہوا نہیں لگے گی جتنا بلال کی قبر سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ کیا اللہ اکبر۔ تیمم خاک سے ہووے لہو سے غسل سید ہو، لبے دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو۔ آج وہ دریا فرات پھاٹے محرم اس کے پاس کھڑے ہو کے تکنے لگ گئے،
میں نے کہا تیری لہریں اس وقت کہاں چلی گئی تھی، تیری بہاریں کہاں چلی گئی تھی، تیری چھلیں کہاں چلی گئی تھی، تیری روانی کہاں چلی گئی تھی جب اجڑا حسین اپنے عسکر کو لے کے یوں بیٹھا ہوا تھا؟ اے پانی آج تجھے چھالے مارتے ہوئے، آج تجھے موجے اڑاتے ہوئے حیا کیوں نہیں آ رہا؟ اس وقت تو کہاں چلا گیا تھا جب عسکر کو سینے سے لگا کے حسین رو رہا تھا؟ اس وقت کہاں چلا گیا تھا جب ان کے پاس وضو کرنے کے لیے پانی کوئی نہ تھا؟ اللہ اکبر! انہوں نے کس حالت میں وضو کیا، کس حالت میں نماز کا سجدہ کیا، کس حالت میں قرآن کی تلاوت کی؟ ان پانی کی موجوں سے آواز آئی، سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ اللہ اکبر! میں نے کشتی کو پانی میں تیرتے دیکھا، میں نے اسلام کی کشتی کو سید کے خون میں تیرتے دیکھا۔ اللہ اکبر! وہ کشتی کون سی تھی؟ لہو کی موج میں ڈوبے بچایا سب کو طوفان سے، گناہگاروں کی کشتی کی حمایت ہو تو ایسی ہو۔ نبی نانا علی بابا سخاوت ہو تو ایسی ہو۔ اللہ اکبر! آج میرے عزیزوں اگر وقت ہوتا میں کربلا کے 5 اصول آپ کو بتاتا۔ حسین کیا نظریں لے کے گیا؟ کرسی لینے کے لیے گیا، بیعت لینے کے لیے گیا، حسین حکومت چمکانے کے لیے گیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ اکبر! تم کس کی بات کرتے ہو؟ حسین پانی مانگنا تھا۔ کس کی بات کرتے ہو؟ حسین زمین پر حکمرانی کے لیے لڑا؟ نہیں نہیں نہیں، ایک شہزادے کی بات سنا کر بات کو اختتام کی طرف لے کے آؤ۔ اللہ اکبر! حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، ملک شام سے قاصد آیا، 6 لاکھ اشرفیہ درم و دینار تھالوں میں بوروں میں بھر کے لے کے آیا اور شہزادے کو آ کے سلام کیا، فرمایا ملک شام سے تجھے تحفہ آیا ہے۔ آپ نے یوں دیکھا اس کا چہرہ پڑا۔ آج کے دور کا مجدد دورہ، آج کے دور کا کتب ابدال ہو، ان کے بارے میں شاعر کہتا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ولی کی نگاہ میں اثر ہے، ولیوں کے ایمان میں کیا اثر ہوگا؟ حضرت حسین نے چہرہ دیکھا، بھانپ لیا، یہ مجھے پیسوں کا لالچ نہیں سمجھتا ہے۔ آپ کے قدموں میں آپ کا جوتا صاف کرنے والا بیٹھا ہوا تھا، جو اپنی چادر سے، اپنے کرتے سے، اپنے کپڑے سے آپ کے جوتوں کو صاف کر رہا تھا۔ آپ نے وہ 6 لاکھ کے درہم اٹھائے، فرمائے جوتے صاف کرنے والے کو دے دو۔ وہ حیران ہو گیا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے لگا، ہکا بکا رہ گیا، کہنے لگا امیر جی 10 درہم نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، یہ 6 لاکھ درہم ہے۔ فرمایا تم کیا سمجھے؟ ہم پیسوں کے لالچی ہیں، ہم نے تو اپنی جانوں کا نذرانہ بھی دے دیا۔ اللہ اکبر! فرمایا اتنے پیسوں سے حسین کا، حسن کا ضرب، اتنے پیسوں سے اس اصل کا نظریہ، اصل کا ایمان، اصل کی خوشبو چھیننا چاہتا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، ہم نے اپنے نانے سے کلمہ پڑھا ہے، اتنے پیسے تو اپنے جوتے صاف کرنے والے کو دے دیا کرتے ہیں۔ حسین ایک فکر کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے، ایک ترقی کا نام ہے، ایک اسلام کی آزادی کا نام ہے۔ اللہ اکبر! حسین میرے عزیزو، اللہ اکبر! خوشحالی کا نام ہے، حسین خوشبو کا نام ہے۔ اور جنہوں نے حسین کو شہید کیا وہ لوگ ان کا نام رکھنے کو کوئی تیار نہیں۔ اور جو حسین کربلا میں سجدے میں چلا گیا، خدا کی قسم کربلا یہاں سے 6 گھنٹے کی نہیں، کربلا یہاں سے 10 گھنٹے کی مسافت پر نہیں، پتہ نہیں کتنے ہزاروں کلومیٹر سفر ہوگا، لیکن جب بھی حسین کا نام لیتے ہیں خدا کی قسم حسین کے لہو کی خوشبو سے ہمارا سینہ معطر ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر! کربلا کا شاہ حسین! واہ حسین! کربلا کا شاہ حسین! واہ حسین! تیرا حسین میرا حسین! واہ حسین! واہ حسین! کون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ماں کو جب پیار آتا ہے بچے پر، بے شک پیشاب میں ہو، بے شک پیمپر بھرا ہوا ہو، بے شک کپڑے خراب ہو، بے شک ناک بہ رہی ہو، منہ پر میرے عزیزوں گندگی لگی ہو، ماں چاٹنے لگ جاتی ہے، مسینے سے لگانے لگ جاتی ہے، بچے کو میرے عزیزوں بغیر بھوک کی دودھ پلانے لگ جاتی ہے، ادھر سے پلا کے کہتی ہے ادھر سے بھی پی لے۔ اللہ اکبر! میرے عزیزوں بھوکی کیوں نہ ہو تب بھی سینے سے لگاتی ہے، پیٹ بھرا ہوا کیوں نہ ہو تب بھی سینے سے لگاتی ہے۔ یوں کر کے ماں فاطمہ نے سینے سے لگایا، کوئی ڈیک نہیں بجایا، کوئی گانا نہیں سنایا، کوئی ردم نہیں کیا، کوئی یوں
کر کے اپنے گھٹنوں پہ اپنے ہاتھوں کو نہیں مارا، بلکہ یوں کر کے دودھ پلانا شروع کیا، ساتھ ہی خدا کا قرآن سنانا شروع کر دیا۔ بیٹے کو دودھ بھی پلا رہی ہے، اللہ کا قرآن بھی سناتے سناتے ماں فاطمہ بھی موج میں آ گئی، اپنے پتر کو دیکھ کر جاؤ جاؤ اس گھر میں جہاں سے تم آئے ہو چھوٹا بچہ ہوگا۔ ماں بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتی ہے، گھر والا کہتا ہے کیا سوچ رہی ہے؟ کہتی بڑا ہو کے اسے یہ بناؤں گی، جب بڑا ہوگا اسے میں قاری بناؤں گی، بڑا ہوگا فوجی بناؤں گی۔ اگر تیری میری بیوی ماں سوچ سکتی ہے تو کیا حسین کی ماں نے نہ سوچا ہوگا؟ بنے نہ بنے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن ماں کی سوچ اچھی ہو اس سوچ کا اثر اولاد پہ پڑتا ہے، باپ کی سوچ بری ہو تو سوچ کا اثر اولاد کے اوپر پڑتا ہے۔ ماں اچھی، ماں کی سوچ اچھی، ماں کا فکر اچھا، ماں کا نظریہ اچھا، حسین کو گودی میں لے کے دودھ پلا رہی ہے، خدا کا قرآن سنا رہی ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، سناتے سناتے میرے عزیزوں ماں نے سوچا ہوگا اے حسین آج پاک دودھ میرے سینے سے جو دودھ کی دھاریں اپنے حلق کے نیچے اتار رہے، بتاؤ اس دودھ کی تو کیا قدر کرے گا، اس دودھ کی کیا تو قیمت ادا کرے گا؟ حسین نے بھی مسکرا کے کہہ دیا ہوگا اماں تو نے پگھوڑے میں مجھے قرآن سنایا، میں اماں تجھے نیزے کی نوک پہ خدا کا قرآن سناؤں گا۔ اللہ کی قسم تربیت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اور میرے ویرو اپنے بچوں کی تربیت موبائلوں سے نہیں، اپنے بچوں کی تربیت لیپ ٹاپ سے نہیں، اپنے بچوں کی تربیت میرے عزیزوں، اپنے بچوں کی تربیت میرے عزیزوں کمپیوٹر سے نہیں بلکہ خود اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ رات کو جلدی گھر میں آیا کرو، ذرا دیر پر بچوں میں بیٹھا کرو، بچوں کی رہکی کیا کرو، ان کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اللہ اکبر سارے کام میرے عزیزوں اپنے بچے کو اپنے سامنے کروایا کرو۔ ایک باپ اپنے بچے کو لے کے بیٹھا، اس نے جیب میں سے پین نکالا اور اپنے بچے کے سامنے کر دیا، فرمایا بیٹے یہ کیا ہے؟ کہ بابا یہ تو پاگل بھی کہے گا لکھنے والا قلم ہے، یہ تو ہر کوئی کہے گا پین ہے۔ فرمایا میرے بیٹے تجھے پین نظر آ رہا ہے، میں پوچھ رہا ہوں یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر اس میں کوئی چیز چھپی ہوئی ہے؟ ہاں بابا نب چھپی ہوئی ہے۔ بابا جان پائپ چھپا ہوا ہے، جس میں سیاہی ہے۔ فرمایا کچھ اور بھی چیز چھپی ہوئی؟ کہ نہیں ابا، کہ سیاہی کہاں چھپی ہے؟ نب کہاں ہے کا اندر؟ اللہ اکبر میرے عزیزوں، ابا جان نے نب نکالی، وہ سیاہی والا پائپ نکالا، فرمایا بیٹے اس کی قیمت اب ہے یا پہلے تھی؟ ابا بھی یہ بیکار ہے، کوئی اسے اپنی الماری میں نہیں رکھے گا، کوئی ویسٹ کوٹ کے فرنٹ پہ نہیں لگائے گا، کوئی اسے جیب میں نہیں لگائے گا، کچرے ڈان میں ڈال لیں گے، چھوٹا بچہ دانتوں میں چبائے گا، ابا بھی کچھ نہیں کہے گا، ماں بھی کچھ نہیں کہے گی، کیونکہ اب یہ ناکارہ ہو گیا۔ تو کہا بیٹا قیمت خوبصورتی کی تھی کہ قیمت کام کی تھی؟ ابا قیمت تو اس کے کردار کی تھی۔ فرمایا بیٹا کپڑے جیسے مرضی پہن لینا، اور میرا بیٹا چہرے کو جیسے مرضی بیوٹی پارلر میں سنوار لینا، لیکن میرے بیٹے خوبصورتی کی کپڑوں کی قدر نہیں ہوا کرتی، قدر تو کردار کی ہوا کرتی ہے۔ جس طرح پین کے اندر سیاہی چھپی، 200 روپے کا پین 5 روپے کی سیاہی کی وجہ سے 200 روپے قیمت بڑھ گئی، اس طرح اگر کردار اعلیٰ ہوگا تو نسلوں کے بعد بھی تجھے دنیا یاد کرتی رہے گی۔ قبر کے اندر چلا جائے گا، دنیا تیرا نام لے لے کے تجھے یاد کرے گی۔ رب اکبر کی قسم ہے ابو بکر صرف نام دے کے نہیں گئے بلکہ کردار دے کے گئے، عمر عثمان کردار دے کے گئے، علی معاویہ کردار دے کے گئے، حسن حسین کردار دے کے گئے۔ آج وہ کردار میرے عزیزوں معذرت کے ساتھ یونیورسٹی میں نظر نہیں آ رہا، کالج میں نظر نہیں آ رہا، اکیڈمی میں نظر نہیں آ رہا، مارکیٹ میں نظر نہیں آ رہا۔ اگر وہ کردار نظر آ رہا ہے تو محمد کے غلاموں کی جوتیوں میں نظر آ رہا ہے، اگر وہ کردار نظر آ رہا ہے تو مساجد میں نظر آ رہا ہے، اگر وہ کردار نظر آ رہا ہے تو مدارس میں نظر آ رہا ہے۔ میں منع نہیں کرتا اپنے بچوں کو یونیورسٹی پڑھانے سے، میں منع نہیں کرتا اپنے بچوں کو کالج پڑھانے سے۔ میری بچی خود ڈاکٹر بن رہی ہے، یہ میرے خادم بیٹے خود ماشاءاللہ اللہ اکبر سائنس میں بھی 11ویں کا امتحان دے کے آئے ہیں۔ اللہ اکبر بناؤ اپنے بچوں کو ڈاکٹر۔ اللہ اکبر اگر فنون سکھانا ہو یونیورسٹیوں کا دروازہ کھلا رہے گا، کھلا نظر آئے گا۔ اگر کردار سکھانا ہو تو مدرسوں کے دروازے پہ آپ کو جانا پڑے گا۔ حیا کا لبادہ، غیرت ایمانی، اللہ اکبر اسوہ خوشنودی کہاں ملے گی؟ تمہیں دینی مدارس سے ملے گی، کیونکہ یہاں وہ نصاب پڑھایا جاتا ہے جس نصاب کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جس نصاب کے بارے میں کہہ رہا ہے اولئک ھم المہتدون، جس نصاب کے بارے میں کہہ رہا ہے اولئک ھم المفلحون۔ آ جاؤ آج میرے عزیز عثمانی صاحب کے اس پروگرام پر، 7 محرم الحرام کے اس شہدائے اسلام کانفرنس کے پروگرام پر آ جاؤ، سارے آ جاؤ۔ مسلمان اب اتحاد دکھانے کی ضرورت ہے، اب متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ جس دن ایک پلیٹ فارم پر، ایک اسٹیج پر مسلمان متحد ہو گیا تو خدا کی قسم افغانستان کی طرح فلسطین بھی فتح ہو جائے گا، کشمیر بھی فتح ہو جائے گا۔ اللہ ہماری زندگی میں برکت عطا فرمائے، اللہ پاک گناہوں والی زندگی سے نکالے۔
نیکی والے راستے پہ نہ ڈالے. سارا مجمع اچھی اچھی باتیں سنی ہیں.